وردی ہو یا واسکٹ سب کا احتساب ہوگا، پاکستان کے دشمنوں اور لٹیروں سے حساب لیا جائے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک اعلان۔ وزیر دفاع کا فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف مزید کارروائی کا عندیہ۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا 9 مئی واقعات کے پیچھے بھی فیض حمید کا ہاتھ تھا، پی ٹی آئی قیادت طالبان سے روابط رکھتی ہے اور انہیں بھتہ دیتی ہے۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا فیض اور بانی پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ جاری رہتا تو ملک اندر سے تباہ ہو جاتا۔ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے آپریشنل تیاریوں اور جنگی صلاحیتوں پر بریفنگ لی، فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سیمولیٹر سہولت کا مشاہدہ کیا۔ اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو سراہتے ہوئے جدید جنگ میں ٹیکنالوجی پر وقت فیصلہ سازی اور صورتحال سے آگاہی پر زور دیا۔ افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف کی۔ چیف آف ڈیفنس کا کہنا تھا کہ قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اگلے جائزہ مذاکرات مارچ 2026 میں متوقع۔ ذرائع کے مطابق توسیع، فنڈ فیسلٹی اور کلائمیٹ فائنانسنگ پروگرامز پر بیک وقت بات چیت ہوگی۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ مذاکرات کی کامیابی پر توسیع، فنڈ فیسلٹی کی چوتھی اور کلائمیٹ فائنانسنگ کی دوسری قسط جاری ہونے کا امکان ہے۔ دونوں پروگرامز کے تحت پاکستان کو اب تک 3 ارب 30 کروڑ ڈالرز موصول ہو چکے۔ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ 7 ارب ڈالرز کے ای ایف ایف اور 1 ارب 40 کروڑ ڈالرز کے کلائمیٹ فائنانسنگ پروگرام میں شامل ہے۔ پاکستان میں 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کئی اسکیمیں ہیں لیکن غربت ختم نہیں ہو رہی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہر شعبے میں طبقاتی نظام بنتا جا رہا ہے، نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو مایوسی ہوگی۔ نوجوانوں کو آئی ٹی کورسز کروائے جائیں تو وہ کئی کام کر سکتے ہیں۔ سرکار کے نظام کو بہترین ہونا چاہیے، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کے اختتام پذیر ہو گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی اختتامی تقریب میں شریک۔ پاکستان آرمی نے سب سے زیادہ میڈل جیتنے کا اعزاز برقرار رکھا۔ بلاول بھٹو نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو روایتی سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی۔ فیلڈ مارشل نے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ایتھلیٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا نیشنل گیمز کی میزبانی سندھ کے لیے باعث فخر ہے، تمام کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ بلاول بھٹو نے تقریب میں شرکت پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سندھ کے عوام کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے قانون سازی ہو چکی، معیشت چلے گی تو ملک چلے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے المیہ ہے معاشی پالیسیوں میں روز تبدیلی ہوتی ہے، تنخواہ دار طبقے پر اضافی بوجھ ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ملک کو لیڈ کرنا ہوگا، پاسکو کو بند کر رہے ہیں، مہنگائی کی شرح کم ہوئی، حکومتی اقدامات سے حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ کراچی گوڈز ٹرانسپورٹر نے ہڑتال ختم کرنے والے گروپ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ۔ کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے والے گروپ سے لا تعلقی کا اعلان، چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ۔ بعض ٹرانسپورٹرز کی حکومتی دباؤ میں ہڑتال ختم کی تردید، مقدمات اور گرفتاریوں سے ہڑتال ختم نہیں ہوگی، ندیم اختر ارائیں، جنرل سیکرٹری گوڈز ٹرانسپورٹرز کی موٹر ویز بند کرنے کی دھمکی۔ ہڑتال سے متعلق حتمی فیصلہ کراچی سے کیا جائے گا۔ روزگار کی تلاش میں کھلے سمندر میں جانے والے پاکستانی ماہی گیر بھارتی ظلم کا نشانہ بن گئے۔ بھارت نے سمندری حدود کی آڑ کی خلاف ورزی میں 11 پاکستانی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا۔ ماہی گیروں کا تعلق کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری کے ایک ہی خاندان سے ہے۔ گرفتار ماہی گیروں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔
لاہور میں بسنت کے انعقاد کے لیے پتنگ سازوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع۔ ضلعی انتظامیہ نے رجسٹریشن فیس کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ڈور اور پتنگیں بنانے والے مینوفیکچررز اور فروخت کرنے والے ٹریڈرز دکانداروں کے لیے فیس 1000 روپے مقرر۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن فیس 5000 روپے رکھی گئی ہے۔ پتنگ سازوں اور ڈور بنانے والوں کے لیے فارم اے، جبکہ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن کے لیے فارم سی استعمال ہوگا۔ موٹر سائیکل برآمد کراؤ، ای چالان وصول پاؤ۔ گجرانوالہ میں شہری نے ای چالان ادا کرنے کے لیے شرط رکھ دی۔ کہتا ہے 13 سال قبل دوران ڈکیتی موٹر سائیکل چھینی گئی، پولیس برآمد نہ کروا سکی۔ اگر پولیس میری موٹر سائیکل برآمد کروا دیتی ہے تو میں ای چالان ادا کر دوں گا۔ امریکی اسپیشل فورسز کی سری لنکا کے قریب سمندر میں کارروائی۔ بحر ہند میں چین سے ایران جانے والے جہاز پر چھاپہ مار کر دفاعی سامان ضبط کر لیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق دفاعی سامان میں ایران کے روایتی ہتھیاروں کے پرزے شامل تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران جانے والے دفاعی سامان کو موقع پر تباہ کیا گیا۔ ضبط کیے گئے سامان کی نوعیت اور مقدار کے بارے میں فوری طور پر مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ظلم اور بربریت کا تسلسل۔ مودی سرکار کے زیر سایہ قابض بھارتی ایجنسیوں نے ایک اور کشمیری نوجوان کو اغوا کے بعد بہیمانہ تشدد سے قتل کر دیا۔ خالد شریف بٹ کی مسخ شدہ لاش وجے پور سے مل گئی۔ سوگوار خاندان کا شدید احتجاج، حریت رہنماؤں کی بھی شدید مذمت۔ قابض فورسز کی غنڈہ گردی عروج پر جا پہنچی۔ کشمیری رہنماؤں کا کہنا ہے ظلم و ستم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی تحریک کو کمزور نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوا دی۔ دونوں ممالک کے سربراہان سے گفتگو کے بعد ٹرمپ نے کہا تھائی لینڈ اور کمبوڈیا تمام جھڑپیں روکنے پر متفق ہو گئے۔ تھائی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ کمبوڈیا کو دشمنی روکنے کا کہیں۔ کمبوڈیا کے ساتھ ابھی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی۔ اسرائیل نے پرائمری اسکولوں میں موبائل فون پر پابندی عائد کر دی۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے پابندی کا یہ فیصلہ بچوں پر اسمارٹ فونز کے بڑھتے ہوئے منفی اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ پابندی سے متعلق کلاس روم میں آگاہی پروگرام اور والدین کے ساتھ مکالمے کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ یورپی یونین کا روسی اثاثے غیر معینہ مدت کے لیے منجمد کرنے کا فیصلہ۔ سربراہ EU خارجہ امور کا کلاس کا کہنا ہے کہ 210 ارب یورو تک روسی فنڈز یورپی یونین کی حدود میں رہیں گے۔ روس کو فنڈز کی واپسی کے لیے یوکرین کو مکمل معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ مذاکرات میں سنجیدگی کے لیے روس پر دباؤ بڑھاتے رہیں گے۔ یوکرین کی طویل مدتی مالی امداد ہماری ترجیح ہے۔ امریکی ریاست واشنگٹن ڈی سی کے شہر سنوہومش میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سڑکوں پر کئی فٹ پانی کھڑا، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ متعدد خاندان اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ کشتیوں کے ذریعے گھروں میں پھنسے خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔